تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میری یہ خواہش ہے اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میرا عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس وجہ سے میں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب ترمذی کے اندر لائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے اس دن میں، اس لیے کہ اس دن کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے عمل کو قبول کر لیتا ہے، لیکن دو شخص کا عمل معلق رہتا۔ ایک تو وہ شخص ہے جو شرک کے اندر لت پت ہے، شرک کے اندر ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے؟ جو نمازی ہے، روزے دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے، بہت سارے خصائل اور خصائص اوصاف حمیدہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر کمی یہ ہے کہ کسی مومن بھائی سے اس کا نزاع ہوا، اور نزاع ہونے کے بعد شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات کسی نے آپ کو چوٹ پہنچایا ہے، آپ کو دلی تکلیف پہنچی ہے، آپ کے دل کو رنجیدہ کر دیا ہے کسی کے جملے نے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 رات کسی سے گفتگو بات چیت بند رکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، لیکن آج کیا 3 دن کیا 3 مہینے کیا 3 سال کیا بلکہ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور 2 شخص کے درمیان نزاع ہے، تو ابو بکر یہ سمجھتا ہے کہ کیا میں عبداللہ سے کسی اعتبار سے کم ہوں کیا؟ مال کے اعتبار سے، عہدہ کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے میں کیوں جھکوں؟ اسی طریقے سے عبداللہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں ابو بکر سے کسی چیز میں کمی نہیں ہوں، میں کیوں جھکوں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص پسندیدہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ لہٰذا اس حدیث کے آ جانے کے بعد اگر ہمارے درمیان کسی سے نزاع ہے، اختلاف ہے، تو 3 دن کے بعد ہم سلام کرنے میں پہل کریں، اگر ہم اللہ کی نظر میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں تو۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے بہت ہیں، بالخصوص اہل حدیث حضرات، جمعہ کے خطبہ میں اس قدر باتیں ہو جاتی ہیں کہ اہل حدیث کا ایک جاہل بھی بہت بڑا مفتی ہوتا ہے۔ لیکن ہم عملی اعتبار سے کورے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام کی زندگی میں یہ بات تھی کہ اگر وہ کسی چیز کو سنتے تھے تو اپنی عملی زندگی میں لاتے تھے۔ ہم اور آپ
ایک بات کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ایک مرتبہ مدینہ سے کوفہ گئے۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ مشہور صحابی، حدیث کے سب سے زیادہ جانکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو جس طریقے سے آج ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں اگر کوئی بڑا عالم آتا ہے تو ہم ان کے لیے پروگرام رکھتے ہیں، ہم درس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کی آمد پر آپ کے لیے ایک پروگرام رکھا، آپ کے لیے درس کا اہتمام کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس دینے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے درس میں وہ شخص نہ شامل ہو، یا میرے درس سے وہ شخص نکل جائے جن کا نزاع کسی شخص سے ہو اور ان کے درمیان بات چیت بند ہو، اس لیے کہ ایسا شخص جس کے درمیان نزاع چل رہا ہے، اختلاف چل رہا ہے اور بات چیت بند ہے، تو اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی بات سننے کے بعد میں نے جب اعلان کیا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ مجلس سے اٹھا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا۔ درس ختم ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو مجلس سے اٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر مجلس میں کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سوال کیا، پوچھا کہ بھائی میں نے شروع درس میں آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے تھے، پھر آپ نکلے، پھر کچھ دیر کے بعد آ گئے۔ کہا کہ ہاں، بات یہ ہے کہ آپ نے شروع درس میں یہ کہا تھا کہ وہ شخص میرے درس میں نہ رہیں کہ جن کا کسی مومن سے نزاع ہو، 3 دن سے زائد ہو گئے اور انہوں نے گفتگو بات چیت شروع نہ کی ہو، وہ میرے درس کے اندر نہ بیٹھے۔ اس لیے میں اٹھا، میرے اور میرے خالہ کے درمیان کسی بات پر نزاع چل رہا تھا، اختلاف چل رہا تھا، اور جانے کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کو دور کیا، اور پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے بعد میں آپ کے درس میں حاضر ہوں۔ تو ہمارے اور ہمارے اسلاف کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کسی بات کو سنتے تھے تو عملی میدان میں لاتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنے عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیا جاتا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب بھی میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ میں 2010 میں حج پہ گیا تھا تو مدینہ میں بھی دیکھا اور مکہ میں بھی دیکھا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بڑا بڑا دسترخوان لگتا تھا افطار کے وقت میں۔ آج بھی اہل مدینہ کا عمل ہے اور اہل مکہ کا عمل ہے۔ یہ سنتیں ہمارے ہندوستان سے مفقود ہو چکی ہیں، شاید باید کوئی روزہ رکھتا ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ جہاں ہم نے فرض روزے کا اہتمام کیا وہیں پر نفلی روزے کا بھی اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔